پاکستان ایئر فورس نے ان کے بہت سارے ٹھکانوں کو جس طریقے سے تباہ کیا، نشانہ بنایا ہے، مطلب ان کے فوج کے ہیڈ کوارٹر تھے ان کو تباہ کیا ہے، قندھار میں تباہ کیا ہے، پھر مختلف جگہوں پر ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ٹائپ جو تھے وہ انہوں نے تباہ کیے ہیں۔ یہ بلوچستان سے ملکہ بہت سارے علاقوں میں، یہ جہاں آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے تقریباً 50 سے زیادہ پوسٹوں کو برباد کر دی۔ مطلب جو اپنے ناڑے اپنی شلواریں نہیں سنبھال سکتے وہ پاکستان کا طیارہ گرائیں گے، شرم آنی چاہیے اس طرح کا وہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے۔ السلام علیکم، میں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ پاک افغان کشیدگی جو ہے گزشتہ کئی روز سے جاری ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ پاک فوج کی جانب سے مسلسل افغانستان کو منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے۔ گزشتہ رات بھی پاکستان کی جانب سے افغانستان پر ایک بڑا حملہ کیا جاتا ہے۔ اس حملے میں کتنا نقصان ہوتا ہے، افغانی اب تک اپنی کتنی پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں، اور افغانستان کے اندرونی حالات جو ہے وہ اس ٹائم پر کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر دفاعی تجزیہ کار خالد بیگ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ سر بتائیے گا کہ گزشتہ رات یہ جو اٹیک کیا جاتا ہے، یہ اٹیک میں کیا کیا نقصان ہوتا ہے، کن چیزوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اور کیسے ٹارگٹ بنایا جاتا ہے؟ وہاں جو اصل صورتحال ہے، جو ایک آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑائی یا جنگ کی سی کیفیت ہے، تو اس میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے بڑی دلچسپ۔ اس میں پورا منظرنامہ اس پوری کشیدگی اور جو کچھ افغانیوں نے کیا ہے اور اس کے جواب میں پھر پاکستان کی افواج نے ان کو جس طریقے سے جواب دیا ہے وہ اس میں موجود ہے۔ پاکستان آرمی کا کوئی ایک لوگ جو ہے ایڈوانس کر رہے تھے، فوجی جو ہیں، تو اچانک انہیں سامنے ایک بختر بند گاڑی نظر آئی۔ وہ اس میں وہ اس کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے، جس میں سے پہلے ایک جو ہے وہ افغانی نکلا، پھر اس کے بعد جب دوسرا نکلا تو وہ ابھی 10 قدم ہی گیا ہوگا کہ اس کی شلوار نیچے گر گئی۔ اب جب شلوار نیچے گر گئی تو پہلے تو اس نے 8-10 قدم اسی طریقے سے بھاگا، لیکن اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا۔ انہیں خوف تھا کہ پیچھے پاکستانی آ رہے ہیں، مطلب ہے کہ اب یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تیسرا نکلا، پھر چوتھا نکلا، اور اس پہ وہ جو ہمارا سولجر تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ ابھی 4 ہیں، 4 نکل آئے ہیں، اور بھاگ رہے ہیں وہ، اور ایک جو ہے وہ شلوار گری ہوئی کو اٹھا کے پکڑ کے بھاگ رہا تھا۔ اب ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ مقابلہ کیا کریں گے، یا وہ ایک چھپ کے یا چوروں کی طرح رات کو، جیسے کہ انہوں نے اپنا یہ 2 تاریخ کی شب کو بھی انہوں نے حملہ کیا پاکستان کی سرحد پر 12 مقامات، اور مطلب وہ حیران کن تھا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود جو ہے وہ اپنا جو ان کا ماسٹر پراکسی ہے، ان کے جو وہاں رجیم ہے، افغان رجیم، ان کے حکم پر، چونکہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے اور وہ اپنے لوگوں کو مروا رہے ہیں، تو مطلب ہے کہ وہ 12 مقامات پر جب حملہ ہوا تو پاکستان نے تو جواب دینا تھا نا، اور پاکستان نے انہیں بھی بھرپور طریقے سے جواب دیا۔ اور اس کے بعد وہاں بھی یہ بلوچستان سے ملکہ بہت سارے علاقوں میں، یہ جہاں آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے تقریباً 50 سے زیادہ پوسٹوں کو برباد کر دیا۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں، چاہے چھوٹا سا ملک بھی ہو، چاہے اس کی فوج کی تعداد جو ہے وہ 50,000 ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کا ایک ڈسپلن اور اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، چین آف کمانڈ ہوتی ہے، اس میں ان کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ فوجی ہیں یا کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ جو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور وہ جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، وہ تو اسی طریقے سے دبڑ دوج پہ شلوار قمیض میں پھر رہے ہیں، اور اوپر جو ہے فتوئیاں پہنی ہوئی ہیں، جیکٹیں پہنی ہوئی ہیں، اسلحہ لٹکایا ہوا ہے، وہ اسی زوم میں ہے کہ ہمارے پاس جدید امریکی اسلحہ کیا آ گیا، بس اب وہ ہم نے پوری دنیا کو فنا کر دینا ہے۔ بھئی آج کل اس اسلحے کی، اس کی کیا اوقات کیا رہ گئی ہے؟ افغانستان کے اگر ہم اندرونی حالات کی بات کریں، جس طرح ہم یہاں پر بیٹھے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، بے خوف باہر گھوم پھر رہے ہیں، لوگ اپنا رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، شاپنگ کے لیے بھی باہر نکل رہے ہیں، کیا افغانستان میں بھی سیم حالات ہے، لوگ اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ دیکھیے وہاں پر ایک اور صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان حالات میں بھی، جس وقت انڈیا نے گزشتہ مئی میں حملہ کیا تھا اس وقت بھی کوئی خوف و ہراس نہیں، بالکل ایسے ہی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر وہی بائن کیفیت ہے جو مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی نے، جو وہاں پر ناجائز قابض فوج ہے، اس نے بنائی ہوئی ہے۔ کابل کے اندر وہاں سے جو لوگ آتے جاتے رہے ہیں اس دوران، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر نکر پہ، ہر گلی پہ اپنے مسلح جو جتھے ہیں افغان طالبان کے، وہ بندوقیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ، اور وہ ناکے لگا کر تلاشی لیتے ہیں لوگوں کی، اور وہ باقاعدہ جو ہے اگر کوئی خواتین ہے ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے ان پہ تشدد کرتے ہیں، ان کو مارتے پیٹتے ہیں، اور وہاں پہ ایک ایسے خوف و ہراس کی جو ہے صورتحال ہے کہ جس میں وہاں کے لوگ رہنے پر مجبور ہیں۔ وہ زیادہ تر ایسے ہیں کہ جیسے اپنے گھروں میں ہی مقید ہو کے رہ گئے ہوں، خواتین نکل ہی نہیں سکتی،
جب نکلتی ہیں تو انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, کہیں ان کے کوئی برقعے کے نیچے کوئی کپڑے جو ہیں وہ باہر نہ آ جائیں, نہ وہ دیکھ نہ لے, ورنہ یہ ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ڈنڈے سوٹیاں وہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے تعلیمی سرگرمیاں بند کر دی گئی ہیں خواتین کی. لیکن نصف آبادی تو ہے نا جی, ٹھیک ہے نا. اب ان کے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ وہ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی, شاپنگ کے لیے نہیں جا سکتی, کسی مال میں کہہ لیں یا کسی مارکیٹ میں کہہ لیں وہ وہاں بھی نہیں جا سکتی. ہاں جو دور دراز کے علاقے ہیں یا تحصیلیں ہیں, گاؤں ہیں, وہاں پر خواتین ضرور باہر نکلتی ہیں, لیکن وہاں بھی انہیں وہ یہ ڈر خوف رہتا ہے. تو وہاں پر جو ہے باقاعدہ انہوں نے عقوبت خانے بنا رکھے ہیں, اور اپنے مخالفین کو, کیونکہ وہاں پہ ان کے خلاف احتجاج تو ہوتا ہے نا, جو زندگی وہاں پر یا جس طرح کے قوانین جو ہے انہوں نے وہاں جو ہے بنا رکھے ہیں, جو اسلام کو استعمال کرتے ہوئے, شریعت کا استعمال کرتے ہوئے جو انہوں نے جس طرح کا وہاں پہ عدل قائم کر رکھا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے وہ اپنے مخالفوں کو کچل رہے ہیں. پھر وہ وہاں پر مخالفین ان کے ہیں, ان مخالفین کو وہ بدردی سے باقاعدہ عقوبت خانوں میں لے جاتے ہیں, وہاں انہیں قتل کرتے ہیں, اور باقاعدہ جو ہے وہ پھر ان کی ویڈیوز بھی بنا کر وہاں جو ہے لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں کہ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں. اس میں سر آپ نے دیکھا کہ افغانستان کی جانب سے اور انڈیا کی جانب سے ایک نیریٹو بھی بنایا جاتا ہے کہ افغانستان نے پاکستان کا ایک فائٹر جیٹ جو ہے وہ مار گرایا. انہوں نے یہ سوچا کیسے, یا پھر کس نے انہیں یہ مشورہ دے دیا کہ آپ لوگ یہ نیریٹو چلائے اور دنیا مان جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے ان کے بہت سارے ٹھکانوں کو جس طریقے سے تباہ کیا, نشانہ بنایا ہے. مطلب ان کے جو فوج کے ہیڈ کوارٹر تھے ان کو تباہ کیا ہے, قندھار میں تباہ کیا ہے. پھر مختلف جگہوں پر ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ٹائپ جو تھے وہ انہوں نے تباہ کی ہے. دہشت گردی کی کیمپ تباہ کی ہیں. پاکستان نے تو بھرپور کارروائی کی ہے. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 2 ویڈیوز اور تصاویر جو ہے وہ شائع کر دیں کہ ہم نے یہ گرا دیا. ایک تو رشین طیارہ ہے وہ گرا تھا, اس کی تصویریں اور انہوں نے وہ جو ہے اس طریقے سے لگائی ہیں کہ جیسے یہ پاکستان کا طیارہ ہے. پھر پاکستان کا ایک پرانی جو ایک ویڈیو کہہ لیں یا اس کی تصویریں بھی تھیں, چند سال پہلے پاکستان کا ایک تربیتی طیارہ جو ہے وہ گرا تھا, اور اس کو بھی انہوں نے اس طریقے سے ظاہر کیا کہ جیسے جناب ہم نے گرا دی ہے. بھئی وہ آپ اس قابل کب ہو گئے ہو کہ آپ کے پاس جو ہے ایرشکن میزائل بھی آ گئے ہیں, سارا کچھ ہے. وہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس کو انڈیا نہیں نشانہ بنا سکا. آپ اندازہ کریں کہ انہیں یہ بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ انڈین ایئر فورس جو بہرحال ایک بہت بڑا ملک ہے, اور اس کے وہ اپنے آپ کو دنیا کی 5ویں جو ہے آرمی قوت کے طور پر پیش کرتا ہے دنیا میں, اس کے ایئر فورس کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ پاکستان کے طیارے کو کوئی نشانہ بھی بنا سکیں. ہماری ایئر فورس کے وہاں جہاز جاتے رہے, اندر جا کر کارروائیاں بھی کرتے رہے, لیکن ان کی تو جرت نہیں ہوئی, نہ ہی وہ جو ہے وہ اس میں کوئی کامیاب ہوئے. تو یہ افغانی جو ہیں یہ کب سے اتنے ٹرینڈ ہو گئے, مطلب جو اپنے ناڑے اپنی شلواریں نہیں سنبھال سکتے وہ پاکستان کا طیارہ گرائیں گے. شرم آنی چاہیے اس طرح کا وہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے. سر یہ جو کشیدگی چل رہی ہے اس کا حل کیا نکلے گا, اختتام کو کب پہنچے گی؟ دیکھیے اس میں پاکستان کے پاس, پاکستان نے تو واضح طور پہ کہہ دی ہے کہ جب تک وہاں دہشت گرد جو ہیں ان کا صفایا ہم نہیں کر لیتے, جو باقاعدہ جو ہے وہ ایک مستند جو ہے وہ اس کو اب وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں رجیم بھی کہ ہاں جناب یہ ہمارے لوگ ہیں, تو اس وقت تک تو پاکستان. پھر پاکستان نے ایک اور بات بھی کی ہے, پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو یہاں سے بھاگے ہوئے دہشت گرد ہیں, جو وہاں پر قیام پذیر ہیں, پناہ لیے ہوئے ہیں, اور وہاں وہ باقاعدہ ان کی معاونت بھی کر رہے ہیں, بہت سارے علاقوں میں, بہت سی ان کے صوبوں میں جو ہے وہاں کا کنٹرول, انتظامی کنٹرول, پولیسنگ جو ہے وہ انہی دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے. تو جب تک آپ یا تو انہیں ہمارے حوالے کر دیں یا خود ان کے خلاف کارروائی کریں, اس وقت یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس میں بہرحال اس کا نقصان ہے, پاکستان میں بھی بہت سارے تاجروں کو بہت سارا جو ہے اس کا نقصان ہوا ہے, لیکن ملک کی سلامتی کے لیے یہ کوئی زیادہ بڑا نقصان نہیں ہے. اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ اس دفعہ جو عالموں کی فصل کا تھا کہ جی بہت نقصان ہو گیا, چونکہ افغانستان جاتا تھا تو اور بھی راستے ہیں, مطلب آذربائیجان ہو گیا, تاجکستان ہو گیا, ازبکستان ہو گیا, انہوں نے خود رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی ہم اور متبادل جو ہے راستہ بناتے ہیں, وہاں سے ہم آپ کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. تاجکستان نے ابھی کہا ہے کہ اپنا گلگت بلتستان سے جو ہے وہاں ملتا ہے تاجکستان تو تھوڑا ہی فاصلہ ہے, کہ ہم وہاں سے جو ہے اس کو رابطہ بنا سکتے ہیں, راستہ بنا سکتے ہیں. تو یہ اب وہاں کا یہ جو ناجائز قابض حکمران طبقہ ہے, یہ اب اس کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ اپنے وہاں کے عوام کے لیے, ٹھیک ہے ان کے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس وقت, وہ جو ہے سارا کچھ انہوں نے ماں باپ جو ہے وہ نریندر مودی کو بنا لیا ہے, انڈیا کو بنا لی ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال جس ملک کے اوپر وہ قابض ہیں اس وقت
تو انہیں کم از کم ان لوگوں کا بھی سوچنا چاہیے اور ان کے تحفظ کا بھی سوچنا چاہیے، ان کی صحت کا بھی سوچنا چاہیے، ان کی تعلیم کا بھی سوچنا چاہیے، ان کے دیگر حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ خالد بیگ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ ہماری افواج پاکستان کی جانب سے افغانستان کو مسلسل منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، اور گزشتہ رات ہماری فورسز کی جانب سے تقریباً 50 کے قریب جو افغانی پوسٹیں ہیں انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ کشیدگی تب تک چلتی رہے گی جب تک پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی افغانستان کی جانب سے جو سہولت کاری کی جاتی ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوگی۔ افغانی جو ہے ان دہشت گردوں کی سرپرستی کرنا، ان دہشت گردوں کی سہولت کاری کرنا بند نہیں کریں گے۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔